علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آر مدرسہ. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، جو کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے اللہ پر توکل کی، صبر کی، رزق کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی. یہ بات ہے اکتوبر 629 عیسوی یعنی 629 AD اور اسلامک کیلنڈر کے حساب سے کہا جائے تو 8 ہجری، جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ سی کے کنارے سے اپنے 300 صحابہ کا ایک وفد قریش کے قافلے پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کا امیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، جو کہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو بنایا. اس جماعت کی منزل مدینہ سے 5 راتوں کی دوری پر الخبات نام کی ایک جگہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سفر کے راشن کے لیے کھجور کا ایک تھیلا دیا اور جماعت اپنے سفر پر نکل پڑی. اب ظاہر ہے اتنی بڑی جماعت کو اتنا لمبا سفر طے کرنا تھا، تو سفر میں کھجور کا وہ تھیلا کافی نہیں رہا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس تھیلے میں سے ایک مٹھی کھجور دیتے اور ہم اس کو کھاتے. لیکن جیسے جیسے سفر بڑھتا گیا کھجور کم ہوتی گئیں اور پھر ان سب کو پورے دن کے لیے صرف ایک کھجور ملتی. ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایک کھجور کافی ہوتی تھی؟ کہا کہ وہ ایک کھجور کی اہمیت ہمیں تب ہوئی جب وہ بھی ختم ہو گئی. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت قیس رضی اللہ عنہ، جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ہی آدمیوں سے روزانہ 3 اونٹ خریدتے، انہیں ذبح کرتے اور اپنے ساتھیوں کو کھلاتے. لیکن جب امیر کو یہ ڈر ہوا کہ روزانہ 3 اونٹ ذبح ہونے سے ہماری سواریاں ہی نہ کم پڑ جائیں اور پھر ہمارا سفر مشکل ہو جائے اور لوٹنا مشکل ہو جائے، تو آپ نے حضرت قیس کو منع کر دیا کہ اور اونٹ ذبح نہ کیے جائیں. حضرت جابر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لاٹھیوں سے پیڑوں کے پتوں کو توڑنا شروع کر دیا اور انہیں پانی میں بھگو بھگو کر کھانا شروع کر دیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صحابہ اکرام نے اتنی مشقتیں جھیلی. تو ظاہر ہے پھر اللہ کی مدد بھی آنی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ غافر میں فرماتے ہیں اِنَّ لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ بے شک ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن. اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتے، یعنی اس کی جو صبر کی لمٹ ہے اس سے زیادہ نہیں آزماتے. تو پھر اللہ کی مدد آئی، اور دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آئی. صحابہ اکرام جب سمندر کے کنارے پہنچے تو انہیں کنارے پر ایک بہت بڑی مچھلی جو کہ ایک چھوٹے پہاڑ کی جیسے دکھ رہی تھی پڑی ہوئی ملی. روایت میں آتا ہے کہ 300 صحابہ کی اس جماعت نے 18 دنوں تک اس مچھلی کو کھایا. اور سنیے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے آدھے مہینے تک یعنی 15 سے 18 دنوں تک کھایا اور اس کی چربی کو اپنے جسموں پر ملتے رہے یہاں تک کہ ہمارا جسم موٹا ہو گیا، یعنی پھر سے تندرست ہو گئے. روایت میں اس مچھلی کے سائز کے بارے میں ایسے آتا ہے کہ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے آئی ساکٹ میں یعنی آنکھ کا جو کھول ہوتا ہے اس میں 13 لوگ بیٹھ جاتے. وہ ایکچولی ایک سپرم ویل تھی. آگے اس کے سائز کے بارے میں اس طرح آیا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس ویل کی پسلیوں کو زمین پر کھڑا کیا، یعنی اس کو گاڑا، اور اپنے سب سے اونچے اونٹ اور سب سے لمبے سوار کو اس کے نیچے سے پاس کرایا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کیا سائز رہا ہوگا اس ویل کا. روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس کی آنکھ میں سے برتن بھر بھر کے چربی نکالی. ظاہر ہے چربی آج بھی اور اس زمانے میں بھی فیٹ کا ایک بہت اچھا سورس ہوتا تھا اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم صحابہ کی خوشی امیجن کر سکتے ہیں؟ ایسے وقت میں جب انہیں پتے چبانے پڑ رہے تھے، اللہ نے اپنی اتنی بڑی مخلوق
اس کا انتظام پہلے ہی کر کے رکھا تھا. صحابہ کو جو ٹائم لگا ان کے رستے سے چل کر کنارے تک پہنچنے میں، اس میں پوری جماعت کے صبر کا امتحان ہوا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. سم ٹائمز دا ہیلپ از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، اور ہم رو رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو کر. تو فائنلی جب یہ جماعت واپس مدینہ لوٹ کر آئی تو مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، جس پر آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق تھا. پھر آپ نے اپنے صحابہ سے یہ بھی پوچھا کہ کیا اس مچھلی کا کچھ گوشت بچا کر لائے ہو؟ تو صحابہ کرام نے پھر آپ کو بھی اس کا گوشت کھلایا. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. So guys, that brings us to the end of the story. اور اب ہم اس کو جلدی سے سمرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس سٹوری سے کیا کیا لرننگز حاصل کری. تو پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو امتحان بنایا ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارا ٹیسٹ تو ہوگا. اب ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو کمپلین کرتے رہیں، کرپ کرتے رہیں، روتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی کیوں امتحان میں ڈالا، اور یا تو وہ کریں جو صحابہ کرام نے اور ان سے پہلے انبیاء کرام نے ہمیں کر کے دکھایا، کہ اللہ پر توکل رکھا اور صبر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد دیکھی جس سے کہ ان کا ایمان بڑھتا ہی چلا گیا. Because Allah is the one who protects when no one can protect, and Allah is the one who provides when no one can provide. تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں. So guys, that's all for today. آپ بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، اور کامنٹس میں یہ ضرور بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا کیا لرننگز حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم